سورہ نجم مکی ہے اور 62 آیتیں اور 3 رکوع ہے. مضمون سابقہ ہے وقوع قیامت، لیکن اعجاز رسول کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں، اور اس میں رد شرک اعتقادی مفصل ہے. نزول میں 23 ہے، موجودہ ترتیب میں 53 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرنے لگے. امام مجاہد کہتے ہیں سریا مراد ہے، امام سدی کہتے ہیں زہرہ مراد ہے. بس جس کو جو پسند ہے وہ مراد ہے. وہ بابا صوفیاء کہتے ہیں نجم سے مراد نجم رسالت ہے، اور اذا ہوا کے معنی اذا سجدہ. قسم ہے ستارہ نبوت کی، خاص کر جب وہ سجدہ ریز ہو رہا ہو. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضرت کا اوپر نیچے ہونا اور سجدے کرنا، اس پر سورہ شعراء میں بھی فخر ہے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، بہکے نہیں ہے آپ کے پیغمبر، وَمَا غَوَا، اور نہ وہ بھٹکے ہیں. انسان جب کوئی بات کرے تو 2 خطرے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ حصہ رہ جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کچھ حصہ بڑھ جائے، وَمَا غَوَا. غوایت کے اندر اضافے کا رد ہے، اور ضلالت کے اندر چوکنے کا رد ہے. یعنی نبی ایسا معصوم ہے کہ جو ہم کہے وہی دے، نہ اضافہ کرے اور نہ کمی کرے. یا رب صلی وسلم علیہ. ایسا نجم ہے اور ایسا درخشاں ستارہ ہے کہ جو وحی کا امن ہے اور مامون ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے نظم میں کہا ہے افلت شموس العالمین وشمسنا، سارے جہان کے ستارے طلوع اور ڈوب گئے. افلت شموس العالمین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، یہ ستارہ کبھی ڈوبے گا نہیں. وما ينطق عن الهوى، نہیں بولتے یہ پیغمبر اپنی طرف سے. یہ رواں دواں ترجمہ ہے اور یہ احسن التفسیر کی یادگار ترجمہ ہے. وما ينطق، اور یہ پیغمبر نہیں بولتے ہیں عن الهوى، خواہش نفس سے. یہ باتکلف ترجمہ ہے، اس میں تکلف پایا گیا. اور نہیں بولتے یہ پیغمبر اپنی طرف سے، یہ ہمارا رواں دواں ترجمہ ہے. پیغمبر عام آدمی نہیں ہے کہ جو چاہے کہے. ان ہوا، وہ نہیں بولتے الا وحی، مگر وحی سے، یوحا، جو ان کی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فخر کرتے کہ میرا یہ نبی اپنی باتیں نہیں کرتے. آیت میں ضمانت ہے کہ پیغمبر کا نطق بھی وحی ہے. وما ينطق، وہ جو نطق صادر ہوتا ہے وہ بھی وحی ہے. اور میں نے مولانا اشرف علی کی کتاب اشرف الجواب سے اس کی ابتدا میں وحی کی تفصیل میں یہ مثال دی تھی کہ دیکھو، ایک وحی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مضمون لکھا اور وہ آپ کو دے دیا، آپ کو کہا یہ پڑھ کے سنا ہے. اس مضمون میں آپ کبھی زیادتی نہیں کر سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا. ایک یہ کہ آپ کو کہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے، آپ جائے اور بتائے جو آپ کی بات ہوگی وہ میری بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اب اس پیغمبر کے نطق کی بھی ضمانت کی گئی. علمہ شدید القوى، سکھا رہے ہیں اس پیغمبر کو طاقتور فرشتہ جو سید الملائکہ جبریل. ذو مرہ، بالکل صحت مند. فاستوى، بالکل سیدھا و درست ہے. اس کی بھی ضمانت ہونا چاہیے، طاقت والا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. خود صحت مند ہے، بھول نہیں سکتا. فاستوى، صحیح سلامت ہے، اس سے کوئی چیز رہ نہیں سکتی. وهو بالافق الاعلى، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر ہوتا ہے. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آیا اور لٹک گیا حضرت کی خدمت میں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
پس ہو گیا مانند دو کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب. عربوں کا یہ دستور ہے، جیسے فارسیان کہتے ہیں من و دوستے چو دو مغز بادام در پوستے. فارسیان اس طرح کہتے ہیں. تمہیں فارسی کا کیا پتا ہے؟ فارسی میں جب کہتے ہیں میرا قریبی دوست ہے تو کہتے ہیں من و دوستے چو دو مغز بادام در پوستے. تو عرب کیا کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی ایسے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کے حصے. یہ دیکھو یہ کمان کا حصہ ہے چھوٹا اور یہ، تو یہ بالکل قریب ہے. ہم دونوں قریب ہیں، ہم میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا. یہ محاورہ ہے. کبھی بھی کلام الہی کے بلاغت کو نہیں پہنچ سکتا ہے وہ شخص جو ادب میں ماہر نہ ہو. یاد رکھیے ادب کی مہارت. اور میں نے عرض کیا تھا شہاب نویری استاد ہے آپ کے، پکڑو اسے. 36 جلدوں میں ادب کی کتاب ہے. یہ ساری حماس و متنبی و مقامات اور معلقات اور جتنے ہیں یہ سب اس کے ایک جلد 12 میں آ جائے گی. سب کتاب آپ کے گھر آ جائے گی تو آپ ادیب نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کتاب کو سمجھیں گے تو آپ کو فیض ہوگا. قرآن کریم اگر آدمی کامل استاد سے پڑھ لے تفصیل کے ساتھ پورا سال، تو ان ادب کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. بس ذہین لڑکا ہو جو الفاظ پکڑے اور بنیادوں کو پہنچ جائے. فکانا پس وہ جبریل ہو گیا قاب قوسین، کہ دیکھو قاب اس چھوٹے حصے کو کہتے ہیں، قوسین تثنیہ ہے قوس کا، دو کمانوں کے پچھلے ڈنڈے کے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک کا. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ حضرت جبریل حضرت کے بالکل قریب ہو گئے. من و دوستی چو دو بغض بادام در پوستی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس وحی کی اللہ کے بندے کو جو اللہ نے وحی کرنی تھی. سب ضمائر جبریل کے ہیں. ام المومنین نے جب شاگرد کو سنا یک دم بیٹھ گئی، کہنے لگی لقد قف شعری، اف میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تفسیر کر رہے ہو کہ خدا مراد ہے. ایسے بدعتی کہتے اللہ یوں آیا اور اللہ یوں آیا. اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے نا مخلوق ہے کہ مخلوق کے سامنے اوپر نیچے ہو رہی. خدا کو پہچانا ہی نہیں ان کم بختوں نے. ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہیں بولا دل نے جو اس نے دیکھا. کہنا یہ کہ صرف آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، دل بھی بیدار تھا. تو فرمایا آنکھیں تابع تھی دل کی، جو دیدار دل کر رہا تھا وہ دیدار آنکھیں کر رہی تھی. افتمارونہ علی ما یری، آیا تم شک کرتے ہو اس میں یا جھگڑتے ہو اس پیغمبر سے اس چیز پر جو اس نے دیکھا ہے. جبریل کو دیکھا.